قمر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگ جب کاروبار کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا پیسہ پھنس جاتا ہے، مختلف دکاندار پھنسا لیتے ہیں، تو پیسے واپس کیسے لیں جو ادھار دیے ہوں دکاندار؟ دیکھیں جی، پیسے واپس لینے کا ایک ہی طریقہ ہے. اس نے کہا جی ادھار دینا جو ہے وہ کیا ہے؟ بہادری ہے. اور اس سے نکلوانا جو ہے وہ عقل مندی ہے. تو اس لیے آپ کو عقل مندی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس کو جو ہے آپ ڈیل کریں، فالو اپ رکھیں، بار بار جاتے رہیں. اور سارے وہ کہتے ہیں نیور پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ، سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہ ڈالیں. تو اگر آپ کاروبار کریں تو 3-4 مختلف لوگوں کے ساتھ کریں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایک جگہ آپ کے پیسے پھنسے دوسری جگہ آتے چلے جائیں. آپ اتنی کاروباری باتیں کرتے ہیں، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے جی الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی سے مارکیٹنگ میں ایم کام کیا ہے 1983 میں. اور میں پنجاب یونیورسٹی میں مارکیٹنگ میں میری ماشاءاللہ 4th پوزیشن تھی. تو میں اسی وقت میں نے سوچا تھا کہ میں نے مارکیٹنگ میں جانا ہے، چونکہ مارکیٹنگ جو ہے اس میں آپ کے پاس زیادہ پوٹینشل ہے آگے ترقی کرنے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا. دونوں کسی بھی بزنس میں یا فیکٹری میں اس کی جو بیک بون ہے اس کی سیل ٹیم ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیل ٹیم کیسی ہائر کرنی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے؟ سیلز ٹیم کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا تو سب سے اچھا کام یہ ہے کہ آپ کو HR کنسلٹنٹ مل جاتے ہیں جو آپ کو اس طرح کے امیدواروں کو شارٹ لسٹ کر کے دے دیتے ہیں. چونکہ پہلے کیا ہوتا تھا، اخبار اور یہ میڈیا جو تھا بڑا پاپولر تھا. اب چونکہ اخبار لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اب آپ کیا کریں، یا تو سوشل میڈیا پہ اپنی جاب کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں ایڈ لگا دیں، اور ساتھ میں اگر آپ تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے اگر آپ HR کنسلٹنٹ ہائر کر لیں گے تو وہ آپ کو اچھے HR بندے منتخب کر کے بھی دے دے گا. اچھا، پھر اس کے بعد ان کی ٹریننگ بھی کروائیں. ہمارے ہاں کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو میں نے رکھ لیا، اس کا 20 سال کا تجربہ. وہ بھائی اس کا 20 سال کا تجربہ جس کاروبار میں ہے، آپ اپنے کاروبار سے متعلق اس کو ٹریننگ دیں گے تو وہ آپ کے لیے پروڈکٹیو ہوگا. چھوٹے بزنس میں بندہ ہائر کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں جی یار وہ میرے نا چاچا ہے، اس کے بیٹے کا دوست ہے، تو وہ بندہ ہائر کر لیں. تو کیا اس طرح کے یار دوست یا رشتہ دار کاروبار میں ہائر کرنے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا بھی وہی 80-20 رول ہے. 80% لوگ جو ہیں آپ پروفیشنل رکھیں اور 20% لوگ آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی رکھیں. نہیں، ہم لوگ تو انٹرویو ہی نہیں کرتے چھوٹے کاروبار میں. بس وہ انٹرویو نہ کرنے کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ پھر بعد میں رو بھی تو رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی فلانا میرا اتنے کھا گیا، فلانا میرا اتنے کھا گیا. اچھا، پھر بزنس میں آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے. مثال کے طور پہ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میرا یہ واٹر شاپ کا بزنس ہے. یہاں پہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو رکھا، اور رشتہ داروں کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ چلو یار اگر کوئی پیسے تھوڑے بہت کھائے گا بھی یا ہم کسی کو oblige کریں گے، چلو ہمارے گھر میں رشتہ داروں کے گھر چلے جائیں گے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، پیسہ دیکھ کے لوگوں کا ایمان جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا، میں نے پھر ایک دن کیا کیا، مجھے تھوڑا سا شک پڑا تو میں خود بیٹھ گیا کیش پہ بیٹھ گیا. تو جب اس نے مجھے ٹرانزیکشن کے پیسے لا کے دیے تو میں نے کہا یہ اتنے پیسے کم دیے آپ نے. کہتا نہیں جی اتنا ہی وہ دیتا ہے. اگلے دن میں نے سب کو بلا کے پوچھا کہ یار اس شاپ سے آپ کو اتنے پیسے آتے ہیں؟ اچھا، وہ چونکہ سب ملے ہوتے ہیں، کسی نے نہیں بتایا، لیکن مجھے پتا چل گیا. بس پھر میں نے اس دن اندازہ لگا لیا کہ اب یہ بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب باڑ فصل کو کھانا شروع کر دے پھر باڑ کو کاٹ دو. یعنی اگر آپ کے ملازمین جو ہیں وہ آپ کو چوہے کی طرح ٹوکی ٹوکی کر کے کھا رہے ہوں یا دیمک بن کے، تو ان کو بھی فارغ کر دو. تو میں نے پھر اسی دن ان کو فارغ کیا اور اس کی جگہ پھر نئے لوگ رکھے. تو یہ چلتا رہتا ہے. کسی بھی کمپنی میں ہم نے اگر کسی ملازم کو فارغ کرنا ہو تو ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے اس وقت اسے پھر فارغ کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا ایک اہم سوال کیا ہے. بلکہ اس میں یہ دیکھتا ہوں آپ ملازم کو غصے میں فارغ نہ کریں جب تک کہ آپ کو یہ نہ کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعتاً گلٹی ہے، یہ واقعتاً جو ہے نا نقصان پہنچا رہا ہے. کہ کاروبار میں آپ جن لوگوں کو رکھتے وقت بھی خیال رکھیں اور نکالتے وقت بھی خیال کریں کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے. تو وہ زیادتی پھر اللہ کو پسند نہیں ہے. سیلز بڑھانے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ سیلز بڑھانے کا سب سے جو اہم ہے وہ یہ کہ جی نیا کسٹمر ڈھونڈنے پہ آپ کو 5 گنا زیادہ ٹائم اور زیادہ پیسے لگتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ ایگزسٹنگ کسٹمر کو اپنے ساتھ ریٹین کریں. یعنی اپنے جو موجودہ کسٹمر ہیں ان کو اچھی سروس دیں. سب سے پہلا اصول تو یہ نمبر 1. نمبر 2، آپ نئے کسٹمر جو ہیں وہ بھی ایڈ کرتے رہیں. تیسرا ہے ریفرل. یہ
اپنے دوستوں کو کہیں کہ یار میں نے یہ کاروبار شروع کیا ہے, آپ اس میں یار اپنے کسٹمر کو, اپنے دوستوں کو میرے پاس بھیجیں. اور چوتھا یہ ہے لاسٹ کہ جی جو ایک سیٹسفائیڈ کسٹمر ہے وہ آپ اس کو پوچھیں, اس سے کہہ کہ سر آپ میرے کاروبار سے یا میری پروڈکٹ سے آپ جو ہے مطمئن ہیں؟ وہ کہہ کہ ہاں جی. انہیں کہا سر کیا میں آپ سے ایک فیور لے سکتا ہوں؟ وہ کہہ کہ بتائیں. انہیں کہا جی فیور یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اگر میرا پروڈکٹ اچھا ہے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی میری پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں. اس طرح اس کو کہتے ہیں ریفرل بزنس. یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی.